تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو مدینے کا جو سفر ہے حج اور عمرہ کے سفر میں ایک جداگانہ شان رکھتا ہے، ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ مدینہ طیبہ ایک گاؤں کا نام، ایک بستی کا نام۔ جب تک حضور تشریف فرما نہیں تھے مدینہ اچھا گاؤں نہیں تھا، اور جب حضور تشریف فرما ہوئے تو پھر مدینے جیسی بستی پوری دنیا میں نہ ہوگی۔ لوگ بولتے بھائی مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، کہ کیا افضل ہے، کہ بیت المقدس افضل ہے، کیا افضل ہے؟ تو ایک آسان لب و لہجے میں، آسان پیرائے میں ایک بات عرض کر دوں، حضور جہاں رہے وہ افضل ہے۔ بات سمجھ آئی؟ حضور جہاں رہے وہ افضل ہے۔ جب تک ہجرت نہیں کیے تھے حضور مکے میں تھے، مکہ پوری دنیا سے افضل تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے، مکہ پوری دنیا میں افضل تھا۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اب مدینہ پوری دنیا میں افضل ہو گیا۔ ہجرت کے بعد سے لے کر کے فتح مکہ تک مسلمانوں پر ہجرت واجب تھی۔ وہ مکے میں رہے گا تو گنہگار ہوگا۔ ہجرت واجب رہنے کا مطلب کہ آپ کو مکہ چھوڑنا ہوگا، نہیں چھوڑو گے گنہگار بن جاؤ گے، واجب کا تارک ہو جاؤ گے۔ کیونکہ ہجرت کے بعد مسلمانوں پر ہجرت کرنا واجب ہو گیا تھا، مکہ چھوڑنا واجب ہو گیا تھا۔ اور یہ سسٹم فتح مکہ تک رہا کہ مسلمان مکہ میں نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ ہے پوائنٹ کی بات، ذرا سوچئے آپ۔ منع تھا مکے میں رہنا، منع تھا، منع، نہیں رہ سکتے۔ پھر جب فاتحانہ شان کے ساتھ حضور پاک تشریف لے کر کے آئے مکہ شریف، تب جا کر کے جائز کر دیا گیا کہ مکہ میں رہنا اس سے پہلے منع تھا، اب مکے میں رہنا اس کے بعد جائز ہے، افضل نہیں۔ سبحان اللہ تو بولے ہیں، افضل نہیں، مکے میں رہنا افضل نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد مکہ میں رہنا جائز ہے، اب یہاں رہ سکتے ہو، لیکن افضل مدینے میں رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور جہاں ہے وہیں پر رہنا افضل ہے۔ معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے بیت المقدس، تو جس وقت حضور بیت المقدس میں تھے اس وقت بیت المقدس پوری دنیا سے افضل تھا۔ سبحان اللہ تو بولے بھائی، ہاں؟ پھر آپ پہلے آسمان میں گئے، تو جب پہلے آسمان میں تھی تو پہلا آسمان زمین و آسمان سے بہتر تھا۔ دوسرے میں گئے، تیسرے میں گئے، حضور جہاں ہیں، جہاں رہے، اس ٹائم میں، اس وقت وہ جگہ پوری دنیا سے افضل۔ میرے آقا جب عرش اعظم گئے تو عرش اعظم اس وقت کعبہ سے بھی افضل، مدینے سے بھی افضل، سب سے افضل۔ لامکہ گئے، لامکہ پورے مکہ سے افضل، جہاں حضور وہ افضل۔ پھر جب واپس آئے اور مدینہ رہے تو پھر مدینہ پوری دنیا سے افضل۔ پھر انتقال کے بعد مدینے ہی میں آخری آرام گاہ اختیار فرمائے۔ اب یہ جگہ چینج نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے قیامت تک مدینہ پوری دنیا سے افضل ہے، قیامت تک۔ اب مدینے کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میرے نبی کا آخری آرام گاہ ہے، وہ مسکن ہے۔ تو آپ نے قانون سمجھ لیا ہوگا کہ حضور جہاں ہیں وہ سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، حضور جہاں ہیں وہ جگہ سب سے افضل ہے۔ مدینہ طیبہ کی شان، مکہ شریف کو حرم اللہ نے بنایا، اور حدیث میں آیا ہے حضرت ابراہیم نے بنایا، نو پرابلم۔ ایک ہوتا ہے سبب حقیقی اور ایک ہوتا ہے سبب مجازی۔ سبب مینس ریزن، ایک حقیقی ریزن ہوتا ہے اور ایک مجازی ریزن ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل،
ہم لوگ عربی میں جب بلاغت پڑھتے ہیں، فصاحت پڑھتے ہیں، تو فصاحت و بلاغت میں یہ باتیں آتی ہیں. وہاں کہا جاتا ہے یعنی فاعل کبھی حقیقی، سبجیکٹ کبھی حقیقی ہوتا ہے اور کبھی مجازی ہوتا ہے. جیسے انبتر ربیع البقلہ، یہ ایک عربی سینٹنس ہے. انبتر ربیع البقلہ، اس کی میننگ ہوتی ہے موسم بہار نے موسم سبزہ اگا دیا. جب موسم بہار آتا ہے، بارش ہوتی ہے، زمین گیلی ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، سینہ پھاڑ کر کے پھر سبزہ اگاتی ہے. تو کہا جاتا ہے کیا کہ موسم بہار نے، بارش نے سبزہ اگایا. تو بارش کے اندر یہ طاقت اور چھمتا ہے کہ وہ سبزہ اگا دے؟ سبزہ اللہ اگاتا ہے. سبزہ فلانا بیماری نے آدمی کو مار دیا، بیماری مار سکتی ہے؟ بولے بھائی بیماری مار سکتی ہے؟ فلانا آدمی نے آدمی کو مار دیا، مرڈر کر دیا، وہ آدمی مار سکتا ہے؟ لیکن کہا جاتا ہے یہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ یہ سب بھی ریزن ہیں، سبب ہیں، لیکن یہ سبب مجازی ہیں. سبب حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے نا. بالکل جو پرفیکٹ جو سبجیکٹ ہے وہ اللہ ہے. تو ویسے ہی جہاں حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے حرم کو، یہ مکے کو حرم بنایا، تو یہ مطلب یہ ہے فاعل مجازی بن کر، فاعل حقیقی بن کر نہیں. حرم تو اللہ بنائے گا. ویسے ہی حدیث میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے جیسے مکے کو حرم بنایا، اے اللہ میں اسی طرح مدینے کو حرم بناتا ہوں. بات سمجھ آئی ہے؟ سبحان اللہ علیہ. تو دونوں جگہ ہم کہیں گے کہ فاعل حقیقی اللہ ہی ہے، فاعل مجازی ہمارے حضور ہیں. اب یہاں آ جائیے، مجازی حقیقی سمجھ لیے کہ دونوں جگہ حقیقی فاعل اللہ نے بنایا حرم کو، لیکن زبان کس کی بول رہی ہے؟ ابراہیم و محمد علیہ السلام کی. سبحان اللہ. اسی زبان کی بنیاد پر کہہ دیا گیا کہ حضرت ابراہیم نے بنایا اور ہمارے پیارے آقا نے بنایا. اب سامنے آئے، مکے کو حرم کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم نے. اور مدینے کو حرم کس نے بنایا؟ ہمارے حضور نے. حضرت ابراہیم اور ہمارے حضور میں کیا ایک تقابل اگر کریں گے کیا فرق ہوگا؟ اگر تقابل کریں گے، مقابلہ کریں گے، تو ایک فرق یہ آئے گا کہ ہمارے حضور امام ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مقتدی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کیا ہیں؟ امام ہیں. یہ ایک امام اور مقتدی کا فرق ہے. تو یہ جب ادنا سا فرق آپ کے ذہن میں آ گیا تو یہ فرق اٹھا کر کے آئیے مکہ مدینہ میں. سبحان اللہ. کہ مکے کو حرم حضرت ابراہیم نے بنایا ہے اور مدینے کو حرم میرے آقا نے بنایا ہے نا. تو یہاں مقتدی بنا رہا ہے، وہاں امام بنا رہا ہے. تو مرتبہ دیکھ لیجئے مدینے کا. سبحان اللہ. کہ مدینے کو حرم ہمارے حضور نے بنایا ہے. اور جو چیز حضور سے منسوب ہو جاتی ہے وہ چیز دنیا و مافیہا سے اعلیٰ شان والی ہو جاتی ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کوئی اور چیز. ذرا وہ ایک کو کم کر دیجیے گا، ایک کو زیادہ ہو گیا ہے. آتا ہے آپ کو؟ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے. خیر، ایک بار درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مدینے کا مہتو، اس کی اہمیت، اس کا امپورٹنس. اور آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 18,000 مخلوقات میں فرسٹ پوزیشن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی سے بڑھ کر کوئی اور مخلوق نہیں. انہی کے لیے اللہ نے سب بنایا، انہی کے لیے. اتنی بڑی وسیع زمین اور اس مخلوق کے لیے جو سب سے فرسٹ پوزیشن کی مخلوق ہے،
اللہ کا حبیب ہے، رب نے ان کا آخری مقام، ان کی آخری جگہ کہاں چنا؟ مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں چنا؟ مدینے میں۔ تو مدینہ کی وہ جگہ جہاں حضور ابھی آرام کر رہے ہیں، دنیا سے اور اس کے مافیہا سے دو عالم ہیں، دونوں عالم سے افضل و اعلیٰ ہے، دونوں عالم سے، ذرا ہاں ایک کو زیادہ ہو گیا ہے، دونوں عالم سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ تو بولے بھائی، دونوں اعلیٰ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو اس روئے زمین میں وہ جگہ کہاں ہے؟ مدینے میں۔ کہاں ہے؟ مدینے میں وہ جگہ ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس جگہ کا مقام کیا ہوگا، کہ جس جگہ میں میرے آقا کا جسم پاک آرام فرما ہے، اس کا کیا مقام ہوگا، جس کی گلیوں میں، جس کی شاہراہوں میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم میمنت لزوم سے مشرف کیا ہے جن جگہوں کو، ان جگہوں کا عالم کیا ہوگا۔ حج ہے کیا؟ عمرہ ہے کیا؟ پوری دنیا گھٹنا ٹیک کر کہے گی حج اور عمرہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ سبحان اللہ، حکم اللہ کا، طرز عمل ہمارے حضور کا، ایکشنز ہمارے حضور کے، طریقے ہمارے حضور کے، حکم اللہ کا۔ اسی لیے کلمہ طیبہ میں پڑھتے کیا ہیں؟ اللہ کی وحدانیت کو پڑھتے ہیں، رسول پاک کی رسالت کو پڑھتے ہیں۔ کلمہ طیبہ ہی میں پوری دنیا کو رب قدیر نے یہاں جھکا کے بتایا ہے کہ دین کو اگر سمجھنا چاہو گے اور یہ کہو گے نہیں ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا۔ دین وہی سمجھے گا کہ جس کے ہاتھ میں وحدانیت کا اور ایک ہاتھ میں رسالت کا دامن موجود ہو، دین وہی سمجھے گا۔ اس لیے کوئی بھی عبادت آپ لیجیے، ہر ایک عبادت کا حاکم اللہ ہے، آرڈر دینے والا اللہ ہے، لیکن اس عبادت کو عملی شکل دینے والے ہمارے حضور ہیں۔ اس لیے حضور کے بغیر کوئی مائے کا لال عبادت نہیں کر سکتا۔ پتا چلا کہ خانہ کعبہ بھی آنا ہے تو پہلے در رسول میں جانا ہے، اگر وہاں نہیں جائیں گے، ان کی پیروی، ان کی اتباع نہیں کریں گے، کسی عبادت کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کیا کریں گے؟ طواف، کس اسٹائل کا نام طواف ہے؟ کس پوزیشن کا نام طواف ہے؟ طواف کرنا کیسے ہے؟ رمل کیا چیز ہے؟ کتنے چکر میں رمل، کتنے میں نارمل پوزیشن؟ تو اخیر میں آ کے جھکنا ہوگا مدینے والے کے سامنے۔ سبحان اللہ بھائی، کیونکہ سب کچھ میرے آقا نے بتایا ہے، سب کچھ میرے آقا نے بتایا ہے۔ صحیح کرنا ہے، اسٹارٹنگ کہاں سے ہوگی، اینڈنگ کہاں ہوگی؟ سبحان اللہ تو بولے بھائی، دوڑیں گے کیسے، صحیح کریں گے کیسے، رمیے جمار کریں گے کیسے؟ تو کچھ نہیں بولنا ہے، حضور کی غلامی لینا ہے، صرف حضور کی غلامی لینا ہے۔ تو میرے نبی کی پیروی، نبی کی اتباع، نبی کی فالوئنگ کے بعد ہی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے نبی پاک کی فالوئنگ کے بغیر یہ امپاسبل ہے۔ کوئی بندہ ایک بھی عبادت محض وجود میں نہیں لا سکتا۔ سب کچھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز کا نام ہے۔ سبحان اللہ نہیں بولیں گے، حکم اللہ نے دیا ہے۔ اس نوری مخلوق نے بشریت کا لباس پہن کر ہم جیسے بشر کو سمجھایا ہے، کیونکہ وہ نوری مخلوق اگر نورانیت میں آتی تو پھر ان کے حالات ہمارے سامنے نہیں آتے، اس لیے ضرورت پڑی کہ وہ ایک بشر کا لباس پہنا جائے۔ تو میرے آقا نے خالی لباس بشریت میں اس دنیا میں آیا ہے، نہیں تو نبی پاک نور ہے، نور ہیں، فرشتے نور ہیں۔ ہمارا آپ دیکھ پاتے ہیں وہ کہاں ہے، کس پوزیشن میں کیا کر رہے دیکھ پاتے ہیں؟ فالوئنگ کیسے ہوگی؟ ان کو فالو کیسے کریں گے؟ جب تک دیکھیں گے تو نہیں، بغیر دیکھے تو ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے رب قدیر نے فرمایا اے حبیب ہم نے تو آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، لیکن میری مخلوق
اور میرے درمیان ایک وسیلہ اور واسطہ آپ ہیں. حکم میرا ہوگا، لباس آپ کا ہوگا. سبحان اللہ. حکم میرا ہوگا، طریقہ آپ کا ہوگا، اور ہوگی عبادت میری، طریقہ آپ کا. تو آپ نے دیکھا نہیں کہ رب نے اپنی عبادت میں حضور کو کیسے شامل فرمایا ہے. اس کا نام شرک نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عبادت میں شامل کر لیا تو شرک ہو گیا. شرک ہو گیا. شرک کب ہوگا؟ کہ جب ہم یہ نیت کر لیں گے کہ ہم اللہ اور محمد کی عبادت کر رہے ہیں تو شرک ہو جائے گا. ہم تو یہ نیت کرتے ہیں کہ عبادت ہم اللہ کی کر رہے ہیں، طریقہ مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. یہ باتیں ہیں. اسی لیے سفر عمرہ اور سفر حج میں مدینے کا مقام اور سفر مدینے کا مقام سب سے جدا گانا ہے. اے صاحب آپ خود بولیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ حج کرنے کے لیے گئے اور آپ اگر کہیں کہ میں مدینہ نہیں جاؤں گا یا مدینہ جانا مجھے پسند نہیں، بولیے معذرت، بولیے معذاللہ معذاللہ، یا مدینہ جانا ضروری نہیں، تو آپ بولیے کہ یہ جملہ کوئی مدینے کا عاشق بول سکتا ہے کہ یا مدینے کا غدار؟ تو جب مدینے کا غدار ہوگا رب اس کا حج قبول کرے گا؟ آپ بتائیں خود. یہ سوچے چھوڑے جاتے ہیں، ہے نا، الگ الگ ڈیبٹ کیے جاتے ہیں، لوگوں کو گمراہیت میں لانے کی کوششیں کی جاتی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ مدینہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے، مکے سے واپس آ جاؤ حج ہو جائے گا، حج ہو جائے گا. میں کہہ رہے جھوٹے، تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ مسلمانوں کے لباس میں مسلمانوں کا غدار، جن کا ہر عمل حج میں موجود ہے ان کے یہاں نہیں جاؤ گے؟ اسی لیے بریلی والوں کو ہمیشہ اس دل میں رکھیے، کیونکہ انہوں نے عشق سکھایا ہے. حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. تو عاشقوں کا کعبہ حقیقت میں ایکچوئل وہ مدینہ ہے. سبحان اللہ. تو بولے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کا بھی وہ کعبہ ہے. جدا گانا مقام و مرتبہ ہے مدینے کا. مدینے کو میرے آقا نے حرم منتخب فرمایا ہے، میرے آقا نے حرم بنایا ہے. احادیث پڑھیے، 100 سے زائد نام مدینے کے ہیں. سبحان اللہ. تو بولے کسی بھی چیز کا کئی نام ہونا یا رکھنا اس چیز کی اہمیت پر یہ دلیل ہے. اس چیز کی، بھائی چیز ایک ہے، لوگ سینکڑوں نام سے اس کو یاد کر رہے ہیں. چیز ایک ہے، لوگ کتنے خطابات و القابات سے ان کو یاد کر رہے ہیں. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نام کی کثرت چیز کی حیثیت بتانے کے لیے ہے کہ مدینہ شریف کو 100 نام سے یاد کیا جاتا ہے. کتنے نام سے بولیے؟ 100 نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ نے قرآن شریف میں دیکھا ہوگا کہ بھائی فرسٹ پیج میں 99 نیمز فار اللہ دی آلمائٹی، اور آخر میں دیکھیے آپ 99 نیمز فار آور پروفیٹ پیس بی اپون ہم. کتنے ہوتے ہیں؟ 99. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 99 ہی ہے، یہ کثرت بتانے کے لیے ہے. اس سے بھی زیادہ صفاتی نام اللہ اور اس کے رسول کے موجود ہیں. اتنے نام ہوئے کیسے؟ کہ بھائی صفاتی نام ہے. صفاتی نام مینس کہ بھائی اس کے اندر یہ کوالٹی ہے تو ایک نام رکھ دیا گیا، وہ کوالٹی ہے تو وہ نام رکھ دیا گیا، وہ کوالٹی ہے تو وہ نام رکھ دیا گیا. سبحان اللہ. تو بولیں اب اللہ کی کیا کوالٹی ہے؟ ہاں بولی بھائی. ہمارا آپ تھرمامیٹر لے کر کے انچی ٹیپ لے کے ناپنے جائیں گے؟ پاسبل ہے؟ اور اس رب کریم جس کی رحمت کا کوئی اس کی انتہا اور ابتدا نہیں ہے، اس رب رحیم نے رحمت کا دریا انڈیل دیا ہے میرے آقا کے اوپر. تو کیا مدینے میں جا کر کے مدینے والے کو ناپو گے؟ مدینے والے کو ناپنے جاؤ گے تو خدا کی رحمت کو ناپنا لازم آئے گا. سبحان اللہ بھائی. اور یہ درست نہیں ہوگا. شان اونچی ہے میرے مدینے والے کی. سبحان اللہ. اتنی اونچی شان. دیکھیں حدیث پڑھیں تو معلوم ہوگا. مدینہ طیبہ، طیبہ بولتے ہیں طیبہ، مدینہ طیبہ. یہ لفظ تابہ، تابہ
یہ تابہ نام اللہ نے مدینے کا رکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کس نے؟ اللہ نے رکھا ہے. عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان اللہ سمى المدینة تابہ. حضرت جابر بن سمرہ کی روایت کردہ یہ حدیث ہے. وہ کہتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا, حضور فرما رہے تھے بے شک اللہ نے مدینے کا نام تابہ رکھا ہے. مدینے کا نام تابہ, تانی تو سے تابہ رکھا ہے. آج بہت لوگ مدینے کو یثرب یثرب بول دیتے ہیں. کیا بول دیتے ہیں؟ حالانکہ مدینے کا پرانا نام, اولڈ نیم یثرب ہے. لیکن یاد رہے کوئی عاشق آج اس لفظ یثرب کو یوز کرنے میں کتراتا ہے, اور کبھی کبھی اگر لفظ یثرب زبان پہ آ بھی جاتا ہے نا تو عاشق اپنے آپ کو سنبھال کر کے بول دیتا ہے, بتا دیتا ہے کہ صاحب آج یثرب کہنا منع ہے, آج یثرب کہنا منع ہے. لیکن غداروں کی بولیاں سنیے, جب ذکر مدینہ غداروں کی زبان میں آتا ہے کوئی نہ کوئی اینگل پکڑے گا کہ جس سے مدینے کو ڈیمولائز کیا جائے, مدینے کی عزت پر انگلی رکھی جائے. کوئی نہ کوئی لفظ یوز کرے گا, ورڈ یوز کرے گا. میں کہوں گا بے وقوف, حضور جہاں قدم رکھ دے وہ خاک شفا بن جائے. مدینہ تو میرے حضور کا شہر ہے. ہاں, تھوک دے تو پانی شفا یاب بھی ہو جائے, کھارا تھا میٹھا ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں, اور حضور پاک بود و باش کر رہے ہیں مدینے میں, تو خالی مدینے کی مٹی کو حضور سے تعلق نہیں, مدینے کی ہواؤں کو بھی حضور سے تعلق ہے, فضا کو تعلق ہے, پورا ماحول حضور سے تعلق رکھتا ہے, پورا ماحول. اسی لیے ایک گاؤں کا نام ہے, اس گاؤں کا نام ہے جیفا. کیا بولیے؟ سوری, جیفا نہیں, جوحیفہ. کیا بولیے, کیا نام ہے؟ جوحیفہ. یہ مکہ مدینہ کے بیچ میں ہے, اور منافقوں کی یہ بستی ہے جہاں دوہرے رویے, دوہرے نظریے اور دوہرے بولی والے لوگ رہا کرتے تھے. اس کو منافق کہا جاتا ہے. وہ ایک بستی ہے, اس بستی کو جوحیفہ کہتے ہیں. وہ اتنا منحوس گاؤں ہے, وہ اس کی فضا کے اوپر سے کوئی اگر پرندہ اڑ کے جائے تو بیمار ہو جائے, کوئی پرندہ اڑ کے جائے تو بیمار ہو جائے, تر و تازہ آدمی جائے تو سوکھ جائے. بشاش و تازگی جو چہرے میں آتی ہے نا, یہ چمکاہٹ, یہ تازگی, یہ سب غائب. اتنی زہریلا ہوا اور اتنا زہریلا معصوم اس گاؤں, یہ موسم جو ہے, ماحول جو ہے اس گاؤں کا ہے. لیکن ایک گاؤں ہے, اس کا نام مدینہ ہے. سبحان اللہ بھائی, کیا نام ہے؟ مدینہ ہے. اور اس گاؤں کی شان, عظمت, وقار, اللہ اللہ, بیمار جائے تو شفا یاب ہو جائے. بیمار پرندہ اگر حدود مدینہ سے خالی اڑ جائے تو شفا یاب ہو جائے. بیمار جانور مدینے کے حرم میں قدم رکھ دے تو شفا یاب ہو جائے. وہ مقام و مرتبہ مدینے کو حاصل ہے. آئیے کچھ احادیث سنا دیتا ہوں تاکہ میری تقریر ایک اختتام کو پہنچے. یہ حدیث پاک جو سنانے آپ کو جا رہا ہوں, یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتاب میں موجود ہے. راوی اتنا زبردست, ان علی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ, کیا ہے؟ ان علی رضی اللہ عنہ. جب سرکار علی کا نام آ گیا ہے تو آج یہودی لوگ جو رافضی کی شکل میں, شیعہ کی شکل میں جو آج سنیوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ایکچول یہودی ہیں, لباس رافضی اور شیعہ ہے. لباس رافضی اور شیعہ ہے, اور ایکچول وہ لوگ کیا ہیں؟ یہودی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آج اس قسم کے لوگ مارکیٹ میں آ کر کے سنیوں کو کنفیوز کرنے کے چکر میں ہیں. ایک صاحب ہیں, وہ سید صاحب ہیں, میں ان کے بارے میں کیا بولوں. سید صاحب ہیں, وہ آل رسول ہیں, کیا بولوں میں اب. لیکن آل رسول ہو یا کوئی ہو, جو رسول کے دین کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو رسول کا غلام سامنے آئے گا. اب بولنا پھر ہماری ذمہ داری ہے.
ہم اب آل رسول نہیں دیکھیں گے، ہم دین رسول دیکھیں گے. سبحان اللہ. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا جب تک میری آل میرے دین پر ہے تو میری آل ہے، اور جب میری آل میرے دین سے ہٹ گیا تو میری آل نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا، حدیث میں ہے. یہ صاحب کا نام بول جا رہا ہوں، سید عالمگیر اشرف کچھنا شریف سے بلانگ کرتے ہیں. آج کل وہ الگ الگ سوشل میڈیا میں تماشے کر رہے ہیں. خانقاہ کچوچھا میں اس وقت جو سب سے بڑے عالم دین ہیں، ان کو پوری دنیا مفسر قرآن حضرت علامہ سید مدنی میاں مصباحی کا نام دیتی ہے. کیا نام ان کا؟ علامہ سید مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ حیاتہ و فیوضہ علینا. بڑی ذات، حافظ ملت کا شاگرد. سبحان اللہ تو بولے بھائی. کن کا شاگرد؟ حافظ ملت. ہوئی حافظ ملت؟ فاؤنڈر آف الجامعۃ الاشرفیہ عربک یونیورسٹی، جو ہمارے ہندوستان میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اہل سنت کی. ان کے شاگرد ہیں علامہ مدنی میاں. انہوں نے اہل سنت کے موقف کو واضح کر دیا کہ بھائی معاملہ کسی کا بھی ہو، افضل ابو بکر ہیں. سبحان اللہ افضل. لیکن یہ سید عالمگیر اشرف صاحب اہل سنت سے ہٹ کر شیعوں کی بات بولنے لگے ہیں. کہتے کہ نہیں، کہتے مطلقاً افضل حضرت ابو بکر ہیں، لیکن ولایت میں افضل حضرت علی ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ ولایت میں افضل حضرت علی ہیں، یعنی فرسٹ پوزیشن حضرت علی کو حاصل ہے ولایت میں، اور باقی معاملات میں مطلقاً افضل حضرت ابو بکر ہیں. تو آپ کو سن کے تو کوئی خاص برا نہیں لگا ہوگا؟ لگا برا؟ نہیں لگا ہوگا، جو کہ آپ کو پھر اہل سنت کا جو ایکچوئل عقیدہ ہے وہ معلوم ہے نہیں. حالانکہ آپ ایکچوئل سنی ہیں. سبحان اللہ ہے، آپ ایکچوئل سنی ہیں، لیکن وہ جو صحیح عقیدہ آپ کو معلوم نہیں ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ مسئلہ دنیاوی امور کا ہو، خلافت کا ہو، حکومت کا ہو، ولایت کا ہو. سبحان اللہ بولے. کسی کا بھی معاملہ ہو، سب میں افضل ابو بکر ہیں. سب میں افضل ابو بکر ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سب میں افضل ابو بکر صدیق ہیں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ولایت جو جاری ہوئی ہے حضرت علی سے، نو پرابلم، ہم مانتے ہیں بے شک ولایت کی نہریں کھلی ہیں قدم علی سے. سبحان اللہ بھائی. یہ اس کو بولتے ہیں سنی، اس کو بولتے ہیں سنی. قدم علی سے جاری ہے، نو پرابلم. تو کیا آپ اسی بات کو لے کر کے یہ کہہ دو گے کہ ولایت کے مسئلے میں حضرت ابو بکر سے بھی حضرت علی افضل ہیں؟ یہ سنیوں کی بولی نہیں، یہ رافضیوں کی، شیعوں کی بولی ہے. اگر آپ ایسی بولی بولو گے تو میں آپ ہی کی بولی میں آپ کو بجھا کے رکھ دوں گا. تو وہ کیسے؟ کہ وہ اس طرح کہ خاندان ہاشمی یہ جاری ہے حضرت امام حسن مثنی سے. کسے بولی بھائی؟ پھر امام حسن بصری سے. بات میں آ رہی ہے؟ یہ فروغ جو ملا ہے، فروغ سب سے زیادہ ان دونوں بزرگ سے ملا ہے. تو آپ کہو گے کہ حسن بصری افضل ہے امام حسن سے؟ کیا آپ کہو گے کہ حسن بصری افضل ہے امام حسین سے؟ حالانکہ یہ سلسلہ جو جاری ہوا ہے کن سے؟ امام حسن بصری سے. تو اگر ان کے قدموں سے جاری ہوا، ان سے ہو کر کے جاری ہوا، تو کیا کہو گے وہ افضل ہیں؟ امام حسن سے افضل ہو سکتے ہیں؟ بھائی سلسلہ جاری ہونا یہ ایک الگ بات ہے، اور افضل ہونا یہ ایک الگ بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے معاملہ کچھ بھی ہو، ہر معاملے میں فرسٹ پوزیشن حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے. ہاں کیوں؟ اسی لیے کہ سرکار حضرت علی نے اپنے طرز عمل سے اپنی زندگی میں پوری دنیا کے لوگوں کو، اور خاص کر کے یہ دشمن رافضی اور دشمن جو شیعہ ہیں، اپنے آپ کو محب علی کہتے ہیں، حقیقت میں جو دشمن ہیں، خاص کر کے ان سب کو حضرت علی نے آنکھ دکھا کر کے بتا دیا
کہ تم تماشا مت کرو، مت بولو کہ میرے پاس نیا قرآن ہے، مت بولو کہ میرے پاس خلافت کی چٹھی، خلافت کا لیٹر حضور نے دے دیا تھا، یہ بولنا مت۔ اس لیے حضرت علی نے حدیث بیان کر دیا ہے، سبحان اللہ، حدیث ہے۔ ابھی جو پہلی حدیث بولنے جا رہا ہوں نا، سنیے، حضرت علی کی روایت، ان علی رضی اللہ عنہ قال قال ما كتبنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا القرآن وما في هذه الصحيفة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینة حرام بین عیر الى ثور فمن احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل منه صرف ولا عدل ذمة المسلمین واحد يسعى بها ادناهم فمن اغفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن والا قوما بغیر اذن موالی فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل منه صرف ولا عدل متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث پاک ہے۔ اب سنیے حدیث کو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ یہ شیعہ رافضی آج کل تماشا کر رہا ہے کہ نہیں قرآن 40 پارے تھے، قرآن 40 پارے تھے، الگ حضرت علی کا قرآن الگ تھا۔ ارے پاگلو، جب قرآن حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کی موجودگی میں 30 پارے منتخب کر کے آپ نے کتابی شکل دے دی، تو تم لوگ حضرت علی کو اتنا بزدل سمجھتے ہو کہ یہ غلط کام وہ ہونے دیے؟ اچھا چلو مان لیتا ہوں، حالانکہ میں مان نہیں سکتا کہ حضرت علی بزدل ہیں۔ حضرت علی کو ان کی ماں نے حیدر کا نام دیا ہے، بولے سبحانہ بولے بھائی، حیدر کا نام دیا ہے، اور ہم سنی علی کو حیدر مانتے ہیں، اور حیدر اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ کسی سوتے ہوئے پر وہ حملہ نہیں کرتا، پہلے جگاتا ہے پھر حملہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جگاتا ہے پھر حملہ کرتا ہے، اور سنی کہتے ہیں علی حیدر ہے۔ سبحان اللہ، علی وہ شیر ہے کہ سوتوں پر بھی حملہ نہیں کرتا ہے، جگا کے مارتا ہے، وہ علی شیر ہیں، وہ شیر خدا۔ دین محمدی میں کچھ خراب کام ہونے دیں گے؟ پاسبل ہے؟ بیٹا انہی کا امام حسین، یزید نے دین میں خرابیاں لایا اور بیٹے نے جان دے دی، بھائی جام شہادت نوش کر لیے، بچوں کو قربان بھی کر دیا، دین بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ ان کا بابا حضرت علی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، ابو بکر کیا تھے عثمان نے غلط قرآن چھاپ دیا، خاموش بیٹھے رہیں گے۔ اگر اس کو سپوز بھی کر لیں تو عثمان غنی کی شہادت کے بعد تو خلیفہ حضرت علی بنے، تو اس وقت کیا کون سی مجبوری تھی؟ خلافت تو ان کی تھی نا، تو پھر 40 پارے والا قرآن پھر انہوں نے ترتیب کیوں نہیں دے دیا؟ حضرت علی کا یہ عمل نہ کرنا ان لوگوں کے اوپر زوردار تماچا ہے کہ بے وقوف ایسی نانسنس بات مت کرنا، کیونکہ یہ ساری باتیں حضرت علی کو ڈیمولائز کر رہی ہیں، حضرت علی کی شان میں حرف لا رہی ہیں، اور ہم یہ سنی برداشت نہیں کر سکتے کہ شان علی میں کوئی ایک جملہ بھی آئے، کوئی ایک حرف بھی آئے۔ ہم ہر حالات میں ڈیفنس کے لیے کھڑے ہیں، ہم کسی بھی صورت میں نہ شان ابو بکر پر حرف آنے دیں گے نہ شان علی پر آنے دیں گے، کسی بھی صورت میں۔ سنیے، میرے حضرت علی کہتے ہیں ما کتبنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا القرآن، ہم حضور سے صرف اور صرف جو لکھتے تھے قرآن لکھتے تھے۔ کیا لکھتے تھے؟ قرآن لکھتے تھے۔ یہ تو ہے نا، اب علمی باتیں آ جاتی ہیں اور چھوڑ دوں تو پھر مجھ کو کتمان علم کا ڈر بھی لگتا ہے نا، اور آگے نہیں بڑھ پاتا ہوں، بہت ساری حدیثیں مطالعے میں ہیں۔ ایک فرقہ ہے، اس فرقے کا کہنا ہے یہ حدیث کیا چیز ہے، حالانکہ میں حدیث لے کے بیٹھا ہوں، کھڑا ہوں، اس کو بولتے ہیں اہل قرآن۔ کیا بولتے ہیں؟ اہل قرآن۔ ان کا کہنا ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم کو حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ یکسر حدیث کے منکر ہیں،
ڈائریکٹ بولتے ہیں نہیں حدیث کا کوئی مقام نہیں, حدیث ہے ہی نہیں. حدیث کیا ہے؟ یہ لوگوں کی بولیاں ہیں. جس نے بھی روایت کیا ہے انہوں نے اپنے سے گر کے بول دیا ہے. بولیے تو معاذ اللہ تو بولیے بھائی. ہاں وہ لوگ پروف میں کیا لاتے ہیں بھائی؟ کوئی بھی عقیدہ چاہے وہ خوش ہو چاہے بد ہو, ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہوتی ہے. بد عقیدہ کی دلیل بد ہوتی ہے, خوش عقیدہ کی دلیل خوش ہوتی ہے. سبحان اللہ, اتنا ہی فرق ہے. تو یہ بد عقیدہ دلیل لاتے ہیں. کیا دلیل لاتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے, میرے آقا کریم نے فرمایا کہ قرآن کے سوا مجھ سے کچھ مت لکھو, قرآن کے سوا مجھ سے کچھ مت لکھو. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ صرف قرآن لکھنے کا میرے آقا نے حکم دیا, باقی کچھ بھی لکھنے کا حکم جب نہیں دیا تو صحابہ نے صحیفہ بنا لیا. کیا بنا لیا؟ کیا بنا لیا؟ تو صحابہ حضور کی مخالفت کریں گے, جب نہیں کریں گے تو بات یہاں نتیجے پہ آ گئی کہ حدیث کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے, کیونکہ صحابہ کچھ نہیں لکھ سکتے. جب لکھ ہی نہیں سکتے تو جب صحابہ نے نہیں لکھا تو وہ تابعین کو لکھنے کے لیے بولیں گے, کیونکہ حضور نے منع کر دیا ہے کہ مجھ سے کچھ مت لکھو, کچھ بھی مت لکھو سوائے قرآن کے. تو پھر یہ لکھی ہوئی باتیں آئی کہاں سے؟ اسی لیے جتنی بھی باتیں آئی ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے, رسول پاک کی حدیث کے خلاف ہے نا. تو اس بیوقوف کا کان پکڑ کے بولیے کہ ارے بیوقوف تم جو بول رہے ہو کہ حضور نے منع کیا ہے کہ میرے سوا کی کچھ بھی مت لکھو, یہ حضور کی بولی قرآن ہے یا حدیث ہے؟ سبحان اللہ بولے بھائی. یعنی حدیث کو ٹیبلائز کر رہے ہو حدیث سے, جو تم دلیل لے کے آ رہے ہو وہ خود حدیث ہے. سبحان اللہ بولے, جو تم دلیل لے کے آ رہے ہو وہ خود حدیث ہے, کیونکہ میرے حضور نے فرمایا ہے کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ مت لکھو, کچھ مت لکھو. تو یہ تو حدیث ہوئی. تو حدیث سے حدیث کو کاٹ رہے ہو. تو وہی کہتے ہیں کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے. تو یہ سب نان سینس لوگ ہیں, بے عقل لوگ ہیں, ہے نا. ایک ہوتا ہے بد عقل, عقل رہے گی تب نہ بد, عقل ہی نہیں ہے ان بیوقوفوں کے پاس. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. ہاں صحیح بات ہے کہ اسٹارٹنگ مومنٹ میں حضور نے صحابہ کو منع کر دیا کہ میرے سے خالی قرآن لکھو, مجھ سے قرآن لکھو, قرآن کے سوا کچھ نہیں لکھو. کیوں منع فرمایا تھا؟ تاکہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ حدیث مل نہ جائے. سبحان اللہ بولے بھائی, قرآن کی آیتوں کے ساتھ حدیث مل نہ جائے, پھر لوگوں میں یہ صلاحیت نہ رہے کہ بھائی کون قرآن کون حدیث, کون قرآن کون حدیث. اور جب باضابطہ ٹیم بن گئی کاتبان وحی کی, وہی کاپی کرنے والوں کی, وہی لکھنے والوں کی جب ٹیم بن گئی اور یہ کام مکمل محفوظ ہو گیا, پھر میرے آقا کریم نے فرمایا اب لکھو. سبحان اللہ, اب لکھو. کیوں بھائی؟ دلیل کہاں؟ میرے پاس ایک نہیں سینکڑوں دلیل ہے. حضور پاک علیہ وسلم جب بھی کسی جگہ کسی کو بھیجتے تھے تو خط لکھ کر کے بھیجتے تھے. سبحان اللہ بھائی. تو لکھنا تو حضور سے بھی ثابت ہے, حضور لکھواتے تھے, خط لکھوا کے بھیجتے تھے. ایک نہیں کئی احادیث میں خطوط کا تذکرہ موجود ہے. صحیفہ ابن عباس پڑھیے, صحیفہ عبداللہ ابن مسعود پڑھیے. یہ سارے صحیفے صحابہ کرام لکھے تھے, موجود, سب کے حق میں تھا. حضرت عثمان غنی نے سب کو جلا دیا تھا, اس لیے جلایا تھا کہ بعد میں پھر کوئی فتنہ نہ اٹھائے کہ اگر ہم کہیں پر دفن کر دیں گے تو ہو سکتا ہے مٹی کھل جائے, وہ صحیفہ نکل جائے, پھر وہ لوگ اس صحیفے کو قرآن میں شامل کر دیں تو پھر یہ ایک بد نظمی ہو جائے گی. اس لیے آپ نے جلوا دیا تھا. فضائل قرآن میں وہ حدیث موجود ہے اور میں نے تاخرات میں اس حدیث کو بیان کیا تھا. وہی حدیث حضرت علی یہاں بیان کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا مجھ سے سوائے قرآن کے کچھ مت لکھو. وما فی ہذہ صحیفہ, اور حضرت علی کے پاس ایک صحیفہ تھا. صحیفہ مینس ایک ورقی مضمون. کیا بولیے؟ ایک ورقی مضمون تھا. حضرت علی کے پاس ایک ورقی تھا, ونلی ون پیج کا تھا, ون پیج کا تھا, ایک ورقی تھا. اور حضرت علی ہمیشہ اپنے تلوار کے نیام میں اس خط کو لے کے گھوما کرتے تھے. سبحان اللہ, تو بولے بھائی, ہمیشہ تلوار کے نیام میں اس خط کو لے کے گھوما کرتے تھے حضرت علی.
تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو یہ وہم ہوا تھا. وہ کون تھے؟ حضرت علی کے دورے خلافت میں وہ نان سینس لوگ جو حضرت علی کے حقیقت میں خطرناک دشمن تھے. اس کا نام ہے شیعہ رافضی. وہی لوگ تماشا کر رہے تھے، نہیں پہلی خلافت ان کی، انہوں نے بزدلی کی. معاذ اللہ تو بولیے بھائی، انہوں نے بزدلی کی، انہوں نے صحابہ سے لڑا نہیں، ان کو لڑ کر کے پہلی پوزیشن لینی تھی، اس لیے وہ کافر ہو گئے. بولے معاذ اللہ، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا عقیدہ ہے. حضرت علی کو کافر کہتے ہیں. تو میں کہا کیسا عاشق رے، تو بھی ڈوبا تیری ناؤ بھی ڈوبی. ہم تو وہ عاشق ہیں کہ ایک ناؤ ہمارا اہل بیت ہے، ستارے ہمارے صحابہ ہیں. سبحان اللہ، ہے نا. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، سبحان اللہ. بولے بھائی نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سرکار اعلی حضرت کا یہ شعر ہے نا. ایسا عشق کیا کہ معشوق کو بھی لے کے ڈوبا. تو میں کہوں گا تو عاشق، تیرا معشوق ڈوبے، ہم عاشق، میرا معشوق جنتی ہیں. اور میرا معشوق خالی جنتی نہیں، اشارہ نہیں کریں گے تو کوئی جنت میں جا بھی نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ بھائی، جب تک علی کا اشارہ نہیں ہوگا کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کو شاباشی دیا اس بات پر، جب میرے آقا نے یہ مقام حضرت علی کو دیا کہ علی تمہارا یہ پاور ہے کہ تمہارا اشارہ ہوگا تب لوگ جائے گے جنت میں. سبحان اللہ تو بولیں. اتنی پیاری بات، اتنا بڑا مقام جب میرے حضور نے حضرت علی کو دیا ہے نا. تو اگر حضرت ابوبکر، عمر و فاروق، عثمان ان حضرات کو حضرت علی سے بغض ہوتا، حسد ہوتا تو وہ لوگ تو جل بھن کے راکھ ہو جاتے. ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا. ان میں کیا دوستانہ تھا، فرینڈشپ کیسی تھی. حضور نے خطاب دیا، لقب دیا، انعام دیا. ابوبکر جا کر کے شاباشی دے رہے ہیں. سبحان اللہ. ابوبکر جا کر کے شاباشی دے رہے ہیں، مبارک مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، اے علی مبارک ہو کہ رسول پاک نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ دے دیا. تو حضرت علی کان میں حضرت ابوبکر کو کہتے ہیں آپ کو بھی مبارک ہو. کہ کیا ہوا، مجھے کس بات کی مبارکبادی؟ کہتے حضور نے ایک بات اور بھی کہا ہے. تو کیا؟ کہ اے علی اسی کو اشارہ کرنا جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہو. مچل کے بولے سبحان اللہ. اے علی اشارے سے جنت میں اسی کو داخل کرنا جس کے دل میں ابوبکر کی. ارے بھائی ان کی یاری پکی تھی. آج یہ شیعہ رافضی تماشے کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بڑے دشمن تھے، حق چھین کے کھا گئے وغیرہ وغیرہ. اللہ ان سبوں کا منہ کالا کرے، زمین میں ان ظالموں کو دھسائے جو صحابہ اور اہل بیت کی اس بے مثال محبت کو عداوت کا نام دینے کی کوشش کرتے. بولے نماز اللہ، اللہ اکبر. سنیں حدیث سنیں. کہتے ہیں ہاں تو یہ لوگ اس وقت ہی پیدا ہو چکے تھے، وہ بھی شیعہ اور رافضی لوگ جو حقیقت میں یہودی ہیں. حضرت علی کے دور خلافت میں یہ چوچو کا مربع بنا رہے تھے. حضرت علی کے کان میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن 30 پارے نہیں ہے، 40 پارے ہیں. اور حضرت علی کے پاس حضور نے ایک خط دیا ہے اور اس خط میں حضور پاک نے ان کو لکھ دیا کہ تم پہلا خلیفہ ہو. یہ بات جب حضرت علی کے کان میں آئی تو حضرت علی نے جو نبی سے سنا تھا، سبحان اللہ بھائی، حدیث بھی سنایا اور ان کے تعلق سے جو یہ بدگمانیاں پھیلائی جا رہی تھی حضرت علی نے شاٹ آؤٹ کیا. فرماتے ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ 40 پارے اور تم لوگ کہتے ہو کہ حضور کا میرے پاس کوئی چیفلی خط ہے. سن، حضور پاک نے ہم سب صحابہ کو سوائے قرآن کے کچھ بھی لکھنے کے لیے منع فرمایا تھا. اور اس صحیفے کی بات کر رہے ہو، موبائل ہے اب میرے پاس، اگر یہ ہوتا تو دکھاتا. اس صحیفے کی بات کر رہے ہو، اس ایک ورقی خط کی بات کر رہے ہو، اس ایک ورقی خط کی بات کر رہے ہو. وما ہذہ صحیفہ، فرماتے وما ہذہ صحیفہ، یہ کیا ہے، یہ خط کیا ہے؟ قالا، حضرت علی فرماتے ہیں ہاں ایک خط ہے کیا؟ مطلب کیا تم لوگ کہتے ہو کہ اس میں لکھ دیا ہے میرے آقا نے کہ میں پہلا خلیفہ ہوں. ارے یہ خط ہے کیا؟ ارے اس میں دین کے کچھ احکامات لکھے گئے ہیں. حضور نے مجھے خاص طور پر وصیت فرمائی تھی کچھ احکامات کی، دین کے کچھ اس میں احکامات لکھے ہوئے ہیں. میں روٹین کے طور پر ہمیشہ اس کو ساتھ میں رکھتا ہوں، دیکھتا ہوں اور عمل کرتا ہوں. سبحان اللہ بھائی، دیکھتا ہوں اور عمل کرتا ہوں. یہ ہے وہ میں حدیث صحیفہ. یہ صحیفہ کیا ہے؟ ایک ورقی لیٹر، یہ ہے کیا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں سنو، رسول پاک سرور کون مکان ارشاد فرمایا المدینۃ حرام، مدینہ بھی حرم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدینہ بھی حرم ہے.
کہاں سے کہاں تک؟ آقا فرماتے ما بین عید الی ثور، مقام عیر سے مقام ثور تک، اس میں کئی محدثین نے کئی اقوال کیے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ مدینے کی دو اونچی زمین، پہاڑ نما زمین کا نام ہے عیر اور ثور۔ کیا بولے؟ عیر اور ثور۔ میرے آقا نے اشارہ کر دیا یہاں سے وہاں تک یہ حرم ہے۔ تو اس حرم میں جس نے بدعت کیا، کیا کیا؟ بدعت کیا، یا اس حرم میں یعنی مدینے میں جس نے بدعتی کو پناہ دیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ تو آپ کیا بولو گے کہ مدینے میں جب سنی لوگ جاتے ہیں تو ان سنی لوگوں کے لیے حدیث ہے، کیونکہ سنی لوگ بدعتی ہیں، سنی لوگ بدعتی ہیں، اس لیے سنیوں کا مدینہ جانا بھی انسکسیس، حج کرنا بھی انسکسیس، کیونکہ وہ لوگ بدعتی ہیں۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، بات سمجھ آ رہے نا؟ الٹا چور جو بدعتی ہے وہ موحد کو بدعتی کہہ رہا ہے۔ بھائی بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں نئے کام سے دین میں خرابی پیدا کرنا۔ سبحان اللہ بولے بھائی، میں ایک لمبی بحث کو ایک جملے میں بیان کیا، ایک لمبی بحث ہے بدعت کتنی قسمیں ہیں، ان قسموں کے کیا کیا احکامات ہیں، ایک لمبی بحث ہے، سمیٹ کے بول رہا ہوں۔ وہ نیا کام جو دین میں خرابی پیدا کرے اسے بولتے ہیں بدعت، وہی گمراہی ہے اور وہ کرنے والا آدمی گمراہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں پر جو لال رومال والا کھڑے ہو کر کے لوگوں کو روکتا ہے وہ ہے بدعت۔ میرا چیلنج ہے، کسی ایک صحابی کا نام بتاؤ میرے نبی کی زندگی میں یا میرے نبی کی وفات کے بعد کہ کسی ایک صحابی نے وہ ڈیوٹی کیا ہو۔ سبحان اللہ تو بولے بھائی، کسی ایک صحابی نے وہ ڈیوٹی کیا ہو اور باہر سے آنے والوں کو ٹرین کیا ہو اور بتایا ہو یا ہاتھ مت اٹھاؤ، یا شرک ہے، اے دعا مت مانگو، شرک ہے، یا کھڑے ہو کے سلام مت پڑھو، یہ شرک ہے۔ ایک صحابی، ایک تابعی یا ایک تبع تابعی کا نام بتاؤ، پوری وہابیت اور اہل حدیث یہ مر جائیں گے اور صبح قیامت تک ایک بھی تابعی یا ایک بھی تبع تابعی کا نام نہیں بتا سکتا ہے۔ سبحان اللہ بولے بھائی کہ انہوں نے یہ کام مدینے میں کیا ہو۔ ارے وہ تو مدینے میں وہ کام کرتے تھے، کیا آؤ آؤ عاشقو یہ معشوق کا مزار ہے، ارے یہاں پیروں سے نہیں یہاں آنکھوں سے چلنا آتا ہے۔ سبحان بولیے، آنکھوں سے چلنا پڑتا ہے، یہ ادب گاہ ہے۔ سبحان بولے بھائی، صحابہ اور تابعین نے یہ کام کیا تھا، تو یہ ہے بدعتی، یہ ہے۔ تبھی تو میں سمجھتا ہوں کہ صاحب مدینے میں رہتا ہے، مدینے کا کھاتا ہے سب کچھ مدینے میں، پھر بھی چہرہ اتنا خراب چہرہ، ہاں یہ چہرے پہ تھوکنے کا من نہ کرے، اتنا گندا چہرہ۔ اور ایک عاشق بھائی ایک بار مدینہ دیکھ کے آتا ہے، جالی دیکھ کے آتا ہے، چہرہ بانور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، لگتا ہے کہ بھائی چہرے کا بوسہ دے دوں، سبحان اللہ بولے، آنکھوں کا بوسہ دے دوں۔ تو میں سمجھ گیا جس پر مدینے میں اللہ اور فرشتوں اور لوگوں کی لعنت برستی ہو اس پر نبی کا فیضان برسے گا۔ یہی وہ بدعتی لوگ ہیں کہ انہی بدعتیوں پر جو دین میں خرابی لاتا ہے، جو بھی وہ بولی بولتے ہیں سب دین میں خرابی ہے، سب دین کے خلاف ہے، سب دین کے اگینسٹ ہے، اور اہل سنت جو بھی کرتا ہے سب دین کے موافق ہے۔ سبحان اللہ بھائی، اور یہ ایسے نہیں بول رہا ہوں، وتھ پروف بول رہا ہوں، موقع ملتا تو پھر ایک ایک بات نکالتا تو آپ کو پھر میں پروف دیتا۔ جی عرض کر رہا تھا، اس کے بعد ایک لمبی حدیث پاک ہے، خالی میرے آقا یہ نہیں فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، خالی اتنے پر بس نہیں، وہ تو بہت نماز چلاتے ہیں، وہاں پر بہت پڑھتے ہیں نماز، تو حضور فرماتے ہیں لا یقبل منہ صرف ولا عدل، اس سے نہ اس کی نماز فرض قبول ہوگی نہ نماز نفل قبول ہوگی۔ مدینے میں جو بدعتی ہیں، جو بدعت کرتے ہیں، کچھ بھی ان کا قبول ہونے والا نہیں ہے، بلکہ لعنت کی پوٹلی اپنے دامن میں لے کر کے گھر آنا ہوگا۔ الحمدللہ کرم ہے رب کا، رب نے ہمیں سنی بنایا ہے کہ ہم بدعتی نہیں ہیں، ہم سنی ہیں۔ سبحان اللہ بولے بھائی، کیا ہے بولیے؟ سنی ہیں، اہل سنت ہیں، سنت کو فالو کرنے والے ہیں۔ صحابہ، اہل بیت اور تابعین اور تبع تابعین کے نقوش قدم کو اپنی زندگی کی شاہراہ بنانے والے لوگ ہیں، ہم وہ اہل سنت ہیں۔ الحمدللہ بولیں گے،
अल्हम्दुलिल्लाह। कहते नहीं भाई मदीने में जाना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, हज करके वापस आ जाओ। कितना टाइम हुआ? 1:50 हो गया। अल्लाह, बहुत सारी हदीसें आपको सुनानी थी, एक ही हदीस में उसी की तफसील में वक्त ही खत्म हो गया। अर्ज कर रहा था, कहते मदीना जाना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हज के फर्ज में, शर्त में, वो वजूब वाजिबात में कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं है। मैंने इससे पहले भी गए साल भी इस नुक्ते को बयान किया था। हाँ, क्या नुक्ता बयान किया था? क्योंकि हर साल कुछ नए नए लोग आते तो उसको भी तो इल्म पहुंच जाना चाहिए, ये नुक्ता उसके भी मालूमात में आनी चाहिए कि नहीं चाहिए? वो नुक्ता ये है, फ़र्ज अगर कह दिया जाता तो फिर जो गुस्ताखे रसूल है वो भी अदा करता। जैसे कि नमाज फ़र्ज है तो ये सब अदा करते नहीं करते हैं? भाई मदीने में नबी के पीछे नबी का गुस्ताख नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर बोले भाई हैं। मस्जिद नबवी में इमाम हुजूर हैं, इमामत मेरे हुजूर की है और पीछे मुनाफिकीन है। तो समझ गए भाई कि फ़र्ज पे अमल करने वाले बहुत लोग आ जाएंगे, क्योंकि फ़र्ज पर अमल करने से एक शनाख्त मिलती है ना, एक चेहरा मिलता है, एक शक्ल मिलती है। मार्केट में वो आदमी आ सकता है, फिर अपना धंधा चला सकता है। बात समझ में आ रही जा रही है? तो एक शक्ल लेने के लिए फ़र्ज पर वो अमल करते हैं, बहरूपिया बनने के लिए फ़र्ज पर अमल करते हैं। अगर वो बहरूपिया नहीं बनेगा तो फिर आप उसके जाल में शिकार बनेंगे कैसे? वो एक फील्ड तैयार करता है। बात में आ रही नहीं भाई? ये मेरे आका भी जानते थे, अल्लाह का तो माशाल्लाह तो बोले भाई, रब का इल्म, अल्लाहु अकबर, बे इंतहा। इसलिए रब ने हज में मदीने के सफर को कंडीशनली शामिल नहीं फरमाया। अगर कंडीशनली शामिल होता तो ऐरे गैरे सब आना जाना करते, है ना? इसके जुमरे में रखा ही नहीं, क्योंकि रब को पसंद नहीं है कोई फर्ज समझकर मजबूर। फर्ज है तो पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है ना भाई, मजबूर होके मदीना जाए ये रब को पसंद नहीं है। सुभान अल्लाह। इसलिए किसी कैटेगरी में नहीं रखा, इश्क की कैटेगरी में रख दिया। सुभान अल्लाह। जिसके पास इश्क होगा, मोहब्बत होगी, मदीना जाएगा। अल्लाह अकबर। कहते नहीं मदीना जाना जरूरी नहीं है, सही हदीस है। मेरे आका फरमाते मन हज्जल बैता वलम यदुरनी फकद जफानी। जिसने हज्जे बैतुल्लाह किया और मेरी जियारत को मदीना न आया, उसने मुझ पर जुल्म किया। अब हाजी साहब को बोलूंगा कि मुस्तफ़ा करीम के हक में जुल्म करके, जालिम बन करके और अनसक्सेस हज को लेकर के वहीं से वापस हो जा, तुझे अनसक्सेस हज मुबारक हो। आशिक तो कहेगा कि नहीं नहीं, खाने काबा दावत दे रहा है, चलो उस मदीने की तरफ। क्यों? इसलिए कि जो कुछ भी तुमने यहाँ किया उसी मदीने वाले का दिया हुआ है। शुक्राना तो जाके अदा कर लो। सुभान अल्लाह। शुक्राना तो जाके अदा कर लो कि या रसूल अल्लाह, हज को फर्ज अल्लाह ने किया, आप ना होते तो इन गवारों को तरीके हज न आता। आप आए, तरीके हज आ गया। सुभान अल्लाह। आप आए, तरीके हज आ गया। हमें क्या मालूम था कि वहां करना क्या है? हमने आपकी जिंदगी पढ़ी, उलमा की ज़बानी, आपकी हयात और आपकी हयात का तुर्रे इम्तियाज गोशा हमारी निगाहों में आया। फिर हम बारौनक भी हो गए, बारोशनी भी हो गए और बा निगाह भी हो गए, और रब ने तौफीक की हरमैन में हाजिरी भी हो गई। सुभान बोलिए। और फिर आपका मुकद्दस रोजे की जाली भी देखना नसीब हो गया। जाके शुक्राना अदा करो। इसलिए ये जुमला आम बात है, सब बोलते हैं हज मक्के में होता है, कबूलियत मदीने में होती है। कबूलियत मदीने में, सर्टिफिकेट वहाँ मिलती है। सुभान अल्लाह बोलेंगे भाई, सर्टिफिकेट वहाँ मिलती है ना? तो अगर किसी आदमी को इम्तिहान देने का शौक है, विदाउट सर्टिफिकेट खूब दे। हमारा शौक है कि भाई इम्तिहान भी हो और सर्टिफिकेट भी मिल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी हुज्जाज इकराम हज को गए हैं, उनमें बेशुमार बदअकीदा भी हैं। तो दुआ कर लीजिए कि अल्लाह उन सबों को वहीं पर खुश अकीदा बना दे। दुआ कर दीजिए सबके लिए, है ना? खुश अकीदा बना दे, आशिक रसूल बना दे। और जब भी हज के अरकान पर अमल करे तो उसकी ये नीयत हो और उसके दिल में ये बात हो, मैं कर रहा हूं तरीका मुस्तफ़ा का है। सुभान बोले भाई, मैं कर रहा हूं तरीका मुस्तफ़ा का है, मैं कर रहा हूं एक्शन मुस्तफ़ा का है, मैं कर रहा हूं पोजीशन मुस्तफ़ा की है। सुभान बोले भाई, जब ये अंदाज़े हज हो तो फिर उस हज को अल्लाह यकीनन कबूल फरमाता है। वो मरदूद नहीं, मकबूल हो जाता है।
وہ مبرور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کو یہ پوزیشن عطا فرمائے، سب کو عشق مصطفیٰ عطا فرمائے اور سب کے حج کو قبول فرمائے۔ میری معلومات کے مطابق کل 25 تاریخ ہے، شاید کہ کرناٹک سے آخری فلائٹ ہے حاجیوں کی، میری معلومات کے مطابق، شاید کہ کوئی نیا اپڈیٹ آپ کے پاس ہو، لیکن میں وہ نہیں جانتا ہوں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ شاید کل آخری فلائٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت کے ساتھ پہنچائے بھی اور صحت کے ساتھ واپس بھی عطا فرمائے۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہاں کوئی انتقال نہ کرے، وہ تو نصیب والوں کی بات ہے، سبحان اللہ بھائی، کیونکہ حرمین طیبین میں جو آدمی انتقال کرتا ہے ایمان کی حالت میں کچھ نہیں، ڈائریکٹ جنت ہے، ڈائریکٹ جنت ہے، سبحان اللہ بولے بھائی، ڈائریکٹ جنت ہے۔ تو حرمین طیبین میں موت مل جانا یہ بھی بڑے نصیبی کی بات ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں ہے صاحب آپ جا رہے ہیں، اللہ آپ کو موت وہاں پر عطا فرمائے، تو لوگ بولیں گا بدعا کر دی آپ، نہیں یہ بدعا نہیں، میں کہوں گا دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی دعا نہیں ہے، کوئی اور یہ دعا نہیں ہے کہ بھائی حرمین طیبین میں موت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی کچھ دن پہلے اسی سفر میں میرے استاد حدیث ممتاز الفقہا محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری مصباحی شاگرد خاص حافظ ملت، ان کے صاحبزادے کہاں انتقال کیے؟ وہاں انتقال کیے جہاں میرے حضور پاک سرور کون و مکان کو ظالموں نے پتھر مار کر کے لہو لہان کیا تھا۔ وہ طائف کی زمین، کیا بولیے؟ طائف کی بستی، طائف کی زمین میں گنڈوں نے حضور پاک کو پتھراؤ کیا تھا۔ بتائیے نصیبے کی بات، وہیں پر حضرت علامہ عطا المصطفیٰ ہے نا، جو پاکستان میں کسی ادارے میں پڑھایا کرتے تھے، بہت بڑے منصب پر فائز تھے، وہ وہاں انتقال کیے۔ تو نصیبے کی بات نہیں ہے۔ میں نے علامہ صاحب کی کچھ بات سنی آڈیو میں، تو باپ ہے تو بیٹا گیا تو ذرا دل تو یہ کرے گا، لیکن وہ باپ اطمینان جتا رہا ہے، سبحان اللہ بھائی، وہ باپ اطمینان جتا رہا ہے، اور یہ باپ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا جو شہید راہ مدینہ ہے، سبحان اللہ بھائی، شہید راہ مدینہ ہے۔ میں نے دیکھا ان کی بولی میں، دیکھا اطمینان، اور کیوں نہ اطمینان ہو جب بچہ آنکھوں دیکھا جنتی ہو رہا ہے، سبحان اللہ بھائی، آنکھوں دیکھا جنتی ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باپ کو کتنا اطمینان حاصل ہوا ہوگا۔ وہ باپ بھی چھوٹا موٹا باپ نہیں ہے، پوری دنیا میں ان کے مقابل کا کوئی محدث نہیں ہے، سبحان اللہ بھائی۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، بر صغیر ہند پاک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایشیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں محدث کبیر جیسا دنیا میں کوئی محدث نہیں ہے، کوئی محدث نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے بڑی کوششوں سے اپنی حدیث کا سلسلہ حضرت سے قائم کیا ہے، حضرت سے حدیث بھی پڑھا اور حضرت سے حدیث پڑھانے کی پرمیشن بھی لیا، سبحان اللہ بھائی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم جتنے بھی شاگرد لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت کے علوم و فیوز سے ہم سب کو بھی مشرف فرمائے، اور آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے اجازت دی ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو انڈائریکٹلی آپ کو بھی تو ان کا فیضان پہنچ رہا ہے نا بھائی۔ اللہ سب کو شاد و باد رکھے، اور جو لوگ اس سال حج کو چلے گئے، جانے والے سب کے سفر کو قبول فرمائے، اور دعا کرتے ہیں اللہ اس سفر کے لیے ہمارا دل بھی ترس رہا ہے اور تڑپ رہا ہے، اے اللہ آئندہ نہیں تو کبھی بھی اس زندگی میں ایک بار ہماری قسمت میں بھی یہ سفر عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔